جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے. اس لیے یہ جو نفس ہے، ایک روایت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نفس تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، برائیوں پر ابھارتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ جملہ جب وہ قید میں تھے تو انہوں نے، قرآن کریم نے نقل فرمایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. حضرت یوسف علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، 13ویں پارے کی پہلی آیت. میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں سمجھتا ہوں، میں اپنے نفس کو پاکباز نہیں کہتا ہوں. ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ یہ جو نفس ہے جو انسانی پہلو میں ہے یہ برائی پر آمدہ کرتا ہے، برائی کا تقاضا پیدا کرتا ہے. نفس ہی سے برائی کی شروعات ہوتی ہے، وسوسے آتے ہیں. لیکن آگے حضرت یوسف علیہ السلام کا جملہ قرآن نے نقل فرمایا الا ما رحم ربی، مگر وہ آدمی جس پر میرا پروردگار رحم فرمائے اور اللہ کے رحم و کرم کی بنیاد پر وہ وسوسہ چلا جائے، گناہ کا جو وسوسہ آیا تھا، گناہ کا خیال آیا تھا وہ چلا جائے. اللہ جسے چاہے اس کو بچا لیتے ہیں. لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، نفس یہ برائی پر آمدہ کرتا ہے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نفس کی معرفت بتلائے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، تمہارا کیا خیال ہے اس ساتھی کے بارے میں، اس رفیق کے بارے میں جس کو تم کھلاؤ پلاؤ پہناؤ، اس کا اکرام کرو، اس کی عزت کرو، تو وہ تمہیں مصیبت میں ڈال دے، تمہیں تکلیف میں ڈال دے. اور اگر تم اس کی بے عزتی کرو، اگر تم اس کو ننگا رکھو، کپڑے نہیں پہناؤ، اس کو بھوکا رکھو، پیاسا رکھو، تو تم سے راضی ہو جائے، تم سے خوش ہو جائے، تمہیں مصیبت میں نہ ڈالے. ایسے رفیق اور ایسے دوست کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بدتر آدمی تو دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ دوست اور دوستی کا تقاضا تو یہ ہے کہ جب اس کے ساتھ اکرام کا معاملہ کیا جائے، بھلائی کا معاملہ کیا جائے تو وہ خوش ہوتا ہے. لیکن یہاں تو برعکس بات ہے کہ وہ ناراض ہو جاتا ہے، مصیبت میں ڈال دیتا ہے، تکلیف میں ڈال دیتا ہے. اور اگر اس کے ساتھ برائی کا معاملہ کرو تو تمہارے ساتھ اچھائی کرتا ہے. اس سے بدتر آدمی دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ تمہارا نفس جو تمہارے پہلو کے اندر ہے وہ ایسا ہی ہے. گناہ پر گناہ کرو، آدمی گناہ کر کے اپنے آپ کو برہنہ کر دیتا ہے، بھوکا رکھتا ہے، پیاسا رکھتا ہے، نفس خوش ہوتا ہے. اور عبادت میں لگاؤ، قرآن شریف کی تلاوت میں اس کو لگاؤ، نوافل میں لگاؤ، تہجد میں لگاؤ، اس پر گنا گزرتا ہے، تکلیف محسوس کرتا ہے. یہ نفس ہے، نفس. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الکیس من دان نفسہ، جو اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے وہ عقل مند آدمی ہے. آگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وعمل لما بعد الموت، دو چیزیں بتلائی. ایک جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کر لے. اس لیے کہ موت کے بعد کی جو زندگی ہے وہ لامحدود زندگی ہے. اربوں کھربوں لاکھوں سال کی بیماری، لاکھوں سال کی زندگی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، بلکہ موت کو بھی موت دے دی جاتی ہے.
ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، دونوں کے درمیان میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی۔ اللہ پاک کی طرف سے ایک پکارنے والا منادی، پکارنے والا پکارے گا، اے جنتیوں متوجہ ہو جاؤ۔ سارے کے سارے جنتی متوجہ ہو جائیں گے اور ایک مینڈھا لایا جائے گا۔ پھر پوچھا جائے گا کہ یہ مینڈھے کو جانتے ہو؟ تو اللہ پاک کی طرف سے جنتیوں کے دل میں یہ بات آ جائے گی کہ یہ مینڈھا موت ہے، موت۔ پھر جہنمیوں کو پکارا جائے گا، اے جہنمیوں متوجہ ہو جاؤ۔ جہنمی بھی متوجہ ہو جائیں گے۔ یہ کہے گا، یہ منادی اللہ پاک کی طرف سے پکارنے والا پکارے گا، یہ کہے گا کہ اس مینڈھے کو جانتے ہو؟ جہنمی بھی سمجھ جائیں گے کہ یہ جو مینڈھا ہے، یہ جانور، یہ مینڈھا، یہ موت ہے، موت۔ پھر سب کے سامنے، بعض روایتوں میں حضرت یحییٰ علیہ السلام اس مینڈھے کو ذبح فرمائیں گے، گویا کہ موت کو بھی موت دے دی جائے گا، اب موت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی جنت میں جنتیوں کی بقا کا اور جنتیوں کے ہمیشہ ہمیش رہنے کا فیصلہ اللہ پاک نے نہ کیا ہوتا تو یہ منظر دیکھ کر مارے خوشی کے جنتی سارے کے سارے مر جاتے کہ موت کو بھی موت آ گئی، ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے۔ اور دوسری طرف جہنمی اس منظر کو دیکھ کر اگر اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کا فیصلہ نہ کیا ہوتا تو مارے غم کے، مارے مصیبت کے سارے جہنمی مر جاتے۔ لیکن جب موت کو بھی موت دے دی جائے گی، اب مرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، موت کے بعد کی زندگی کے لیے جو اربوں خربوں لامحدود زندگی ہے اس کے لیے تیاری کر لے۔ اور تیاری کے لیے انسان کے پاس کتنے سال ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امت کی عمروں کے بارے میں بتلایا، ایج، میری امت کی عمریں کتنی ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ما بین 60 الى 70، اعمار امتی ما بین 60 الى 70، میری امت کی عمروں کا اوسط 60 اور 70 کے بیچ میں ہے۔ وَأَقَلُّهُمْ، آگے روایت کے الفاظ ہیں وَأَقَلُّهُمْ مَنْ يُجَاوِزُ ذَلِكَ، اور بہت کم لوگ ایسے ہیں جو 70 سے اوپر جائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی عمر مبارک 63 سال، ہم دیکھ رہے ہیں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو 70 سے اوپر کو پہنچتے ہیں۔ ترکوں میں ایک بڑی خوبی تھی، ایک بات مجھے یاد آئی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت ان کے دلوں میں کیسی جاگزی ہوتی تھی، کیسی بھڑکتی تھی ترکوں کے اندر۔ لکھا ہے کہ ترکوں میں اگر کوئی آدمی 63 سال سے اوپر کا ہو جاتا تو کوئی اگر پوچھتا کہ بھائی تمہاری عمر کتنی ہے تو وہ 63 سے اوپر ہوتا تو یہ نہیں کہتا کہ میری عمر 63 سے اوپر 65 سال 67 سال 70 سال، وہ نہ کہتا۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے احترام میں کہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عمر 63 سال ہے، میری کیا مجال ہے کہ میں یہ کہوں کہ میں 65 سال کا ہو گیا، بلکہ یوں کہتے تھے حد سے بڑھ گیا ہوں۔ ترکوں میں یہ بات ہے، لکھی ہوئی ہے لوگوں نے، وہ یہ کہتے تھے کہ میں حد سے بڑھ گیا ہوں، لیکن ہونا تو یہ چاہیے، میری تو عمر تو 63 سال لیکن حد سے بڑھ چکا ہوں اب۔ تو اس امت کی عمریں ما بین 60 الی 70، 60-70 کے بیچ میں ہے۔ آدمی بالغ ہوتا ہے 15 سال، 25 سال میں وہ باہوش بنتا ہے، ہوش سنبھالتا ہے، عقل مندی اس میں آ جاتی ہے۔ پھر 25 سے 30 تک میں آدمی اپنے کھانے پینے کا وسائل
روزی روٹی کمانے کے ذرائع اور ہنر کو سیکھتا ہے تو 30 سال تو اسی میں صرف ہو گئے، اب باقی بچے پھر بڑھاپا ہے، 45-50 سال کے بعد کتنے سال باقی رہ گئے؟ اور کوئی ضروری بھی نہیں ہے کہ 70 سال پورے کریں، ہم دیکھ رہے ہیں 35 سال کا نوجوان بھی جا رہا ہے، 70 سال کا بوڑھا بھی جا رہا ہے۔ گزشتہ سال رمضان میں، رمضان سے پہلے جو ہوا چلی تھی، ہم سب نے دیکھ لیا وہ نظارہ۔ 25 سال، 30 سال، 35 سال کووڈ-19 کے موقع پر ہم نے سب کچھ اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا۔ دن میں 10-10، 8-8 لوگ جنازے نکلتے تھے۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کی عمروں کا اوسط بتلایا اور فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، موت کے بعد کی زندگی کے لیے وہ اس دنیاوی زندگی میں عمل کرے۔ یاد رکھیے، جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی، اور جیسی موت آئے گی ویسی ہی قیامت کے دن حشر ہوگا۔ زندگی اگر گناہوں میں گزاری ہے، لاپرواہی میں گزاری ہے، غفلت میں گزاری ہے، زندگی گزارنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، موت بھی ایسی آئے گی۔ سلف صالحین، اولیاء کرام، ان کے آخری لمحات کو آپ دیکھیے کیسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت عطا فرمائی ہے۔ دنیا رشک کرتی ہے ان کے اوپر اور یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی موت نصیب فرمائے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب میں لکھا ہے علماء کرام نے، جب ان کے آخری لمحات تھے، ان کو پتا چل گیا کہ تھوڑی ہی دیر میں میری روح نکلنے والی ہے، خوش ہو گئے اور ہماری خوشی کے انہوں نے اپنی زبان پر یہ جملے جاری کر دیے، وَاتَرَبَا نَلْقَى غَدًا مُحَمَّدًا وَحِزْبًا۔ کیا مزے کی بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے کہ آئندہ کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ملاقات ہو جائے گی، جن کی پوری زندگی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں گزری، حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی محبت میں گزری، آخری لمحے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی محبت میں ان کو موت عطا فرمائی۔ خلافت راشدہ کے آخری خلیفہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ، جن کا عدل، جن کا انصاف پوری سلطنت اسلامیہ کو عدل سے بھر دیا، جنہوں نے خلافت راشدہ کی آخری اینٹ، اتنے بڑے خلیفہ، لکھا ہے لوگوں نے کہ حدیث کی تدوین اور حدیث کو جو لکھنے کا کارنامہ انجام دیا گیا، اس کا صحرا حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کے سر پر جاتا ہے۔ اللہ نے اتنا بلند مقام عطا فرمایا تھا حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ، لیکن آخری وقت میں کسی نے کہا کہ کاش خلیفۃ المسلمین آپ کی موت مدینۃ المنورہ میں آتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے پڑوس میں آپ کی تدفین ہوتی۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ یہ سن کر چونک گئے، کہنے لگے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی جہنم کے علاوہ کوئی اور عذاب دے، یہ مجھے پسندیدہ ہے اس بات سے، یہ مجھے محبوب ہے اس بات سے کہ میں مدینہ میں موت کی تمنا کروں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں دفن ہونے کا اپنے آپ کو اہل سمجھوں۔ میری کیا حیثیت ہے، میں اپنے آپ کو مدینہ کی مٹی کا اہل نہیں سمجھتا۔ اتنے بڑے خلیفۃ المسلمین، لیکن ہمارا حال یہ ہے، میں نے روایت پڑھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، والعاجز، اور نکما آدمی وہ ہے من اتبع نفسہ ہواہا، جو اپنے نفس کا غلام بن چکا ہے، خواہشات کا غلام بن چکا ہے، اور حد تو یہاں تک ہے وتمنا علی اللہ، اللہ پر امید باندھے ہوا ہے۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة، ایک قوم آئے گی جو نمازوں کو ضائع کر دے گی، سورہ مریم کی آیت ہے،
واتبعوا الشہوات، اور خواہشات کو اپنا غلام بنانے کی، فسوف یلقون غیا، وہ غی میں داخل ہو جائیں گے۔ غیّن، اس کی تفسیر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ غیّن ایک غار ہے، غار گفا، جس میں جہنم کے بہت سارے عذاب دیے جاتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما رئیس المفسرین ہیں، فرماتے ہیں کہ غیّن جہنم کی ایک وادی کا نام ہے۔ غیّن جہنم کی ایک وادی کا نام ہے۔ اس وادی کے اندر وہ لوگ داخل ہوں گے، وہ بدکار، زیناکار، جو زنا سے باز نہیں آتا ہے، بدکاری سے باز نہیں آتا ہے، مصر رہتا ہے، توبہ نہیں کرتا ہے، شراب پینے والا، شراب کا عادی، جو شراب نوشی سے باز نہیں آتا ہے، انٹرسٹ اور سودی کاروبار کرنے والا، سود کھانے والا، جو سود سے باز نہیں آتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، یہ بھی اس میں داخل ہوگا۔ اور جھوٹی گواہی دینے والا، جھوٹی شہادت دینے والا، یہ ایسے لوگوں کی فہرست حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمائی ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے، وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے کوئی پرواہ نہیں، اللہ کا حکم کیا کہتا ہے کوئی پرواہ نہیں، میرے نبی کی تعلیم کیا کہتی ہے کوئی پرواہ نہیں۔ وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ، اس کے باوجود دھڑلے سے یہ کہہ دیتا ہے اللہ پر امید۔ یقیناً اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن اپنی اصلاح، اپنے نفس کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے خلیفۃ المسلمین ہیں، آخری وقت آیا، سب کو کہا، کسی نے کہا حضرت سے کہ آپ نے تو اپنی پوری سلطنت کو، اپنی پوری حکومت کو عدل سے بھر دیا ہے، لوگوں کے حقوق کو آپ نے ادا کیا ہے، اللہ پاک نے اتنا بڑا کام آپ سے لیا ہے، آپ نے ہر ایک کے حقوق ادا کیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کہ کیا اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن مجھے کھڑا کر کے یہ نہیں پوچھیں گے کہ اے خلیفہ، ہم نے تجھے بادشاہ بنایا، خلیفہ بنایا، کیا تو نے لوگوں کے حقوق ادا کر دیے؟ میں کیا جواب دوں گا؟ خوف خدا۔ اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے وہ جملے کہے ان کی زبان سے، کہا کہ باری تعالیٰ بہت سارے احکامات ایسے ہیں جس کو آپ نے مجھے کرنے کا حکم دیا، میں نے نہیں کیا، کوتاہی کی، اور بہت سی چیزوں سے آپ نے بچنے کا حکم دیا، میں اس میں مبتلا ہو گیا، مجھے معاف فرما دے۔ اس کے بعد حالات میں لکھا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے جتنے لوگ وہاں تھے ان سب کو پیچھے کر لیا، کہا کہ آپ باہر چلے جائیے، ایک خادم رہ گیا، اور خادم رہنے کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے وہ آیت کریمہ سورہ قصص کی تلاوت کی، تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا، یہ آخرت کا گھر، یہ آخرت کا دار، آخرت کا مکان ہم اس بندے کے لیے خاص کر دیتے ہیں، للذین لا یریدون علوا، جو دنیا میں بلندی نہیں چاہتے، بڑا بننا نہیں چاہتے ہیں، ولا فسادا، اور دنیا میں فساد مچانا بھی نہیں جانتے ہیں، والعاقبۃ للمتقین، اور متقیوں کے لیے اچھا نتیجہ ہے۔ یہ آیت کریمہ پڑھی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے، خادم باہر آیا، باہر آنے کے بعد لوگوں کو بلایا کہ اندر آ جائیے، دیکھتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کعبۃ اللہ کی طرف لیٹے ہوئے ہیں، ان کا سر مبارک قبلہ کی جانب ہے، اور روح پرواز کر چکی ہے۔ جیسی زندگی گزاری اللہ پاک نے ویسی ہی موت عطا فرمائی۔ ہمارے حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ فضائل اعمال ہم پڑھتے ہیں، صبح میں پڑھتے ہیں، شام میں پڑھتے ہیں، رات میں پڑھتے ہیں، حضرت کے حالات میں لکھا کہ آخری وقت میں حضرت کی زبان پر جو کلمہ تھا، یا کریم یا کریم او کریم، حضرت شیخ کے واقعات، حضرت شیخ کے حالات میں لکھا یا کریم، حضرت کا جب بولنا بند ہوا اس کے بعد حضرت کی زبان پر یہی جملہ تھا، یا کریم یا کریم یا کریم۔
جن کی پوری زندگی موت کی تیاری میں گزرتی ہے، آخرت کی تیاری میں گزرتی ہے، اللہ تبارک و تعالی موت بھی ایسی عطا فرماتے ہیں۔ عزیز دوستو، اپنی زندگیوں کی اصلاح کرے۔ بہت سارے فقہا، محدثین جن کا رات دن پڑھنا پڑھانا رہا، امت کو ایک ایک مسئلے سے اور ایک ایک باتوں سے امت کو واقف کرانا رہا، اللہ پاک نے موت بھی ایسی عطا فرمائی۔ ابھی گزشتہ اتوار کو ہمارے حضرت دارالعلوم ماتلی والا کے استاذ حدیث حضرت مولانا نذیر احمد صاحب دیولوی رحمت اللہ علیہ، اللہ پاک نے آخری دم تک ان سے درس حدیث کا کام لیا۔ حدیث پڑھنا پڑھانا، حضرت کے حالات آپ بڑے پوری گجراتی میں وہ آ چکا ہے۔ حضرت مفتی اقبال صاحب دامت برکاتہم محتمیم دارالعلوم ماتلی والا، انہوں نے پورا تنتری لیکھ لکھا ہے، اور حضرت مولانا نذیر صاحب دیولوی رحمت اللہ علیہ کے پورے حالات اس میں ذکر فرمائے ہیں کہ حضرت نے کتنے سال تک ماتلی والا میں خدمت انجام دی۔ 55 سال تک ان کا پڑھنا اور پڑھانے کا معمول، اور یہ جو 43واں سال ان کا چل رہا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس ان کو بلا لیا۔ آخری ابھی 2 مہینہ پہلے 3 مہینہ پہلے حضرت بار سبق پڑھا، مسلم شریف کا درس دیتے۔ مسلم شریف صحیح ستہ میں بخاری شریف کے بعد جس کا درجہ ہے، حضرت پڑھاتے تھے، اور آخری وقت تک پڑھایا۔ جب بیماری بڑھ گئی اور ایڈمٹ ہوئے ہسپتال میں، جمبو سر میں، بروڈا گئے، پھر بھی حضرت کا یہ معمول تھا کہ اپنے طلباء کے سبق کا ناغہ نہیں فرماتے۔ حضرت نے گزشتہ سال چونکہ ماتلی والا میں وہ نظام بنا ہوا تھا، آن لائن اسباق کا ریکارڈنگ ہوتا تھا، اس ریکارڈنگ کے ذریعے سے حضرت جو دارالعلوم کے دورے حدیث کے طلباء تھے، ان کا ایک گروپ بنا ہوا تھا، اس گروپ کے اندر سبق کو اپلوڈ کر دیتے تھے، ڈال دیتے تھے کہ طلباء کے سبق کا ناغہ نہ ہو۔ آخری دن تک پڑھا ہے۔ ہو سکتا ہے 2-3 دن حضرت چونکہ خاموش رہے، بے ہوش رہے، اس وقت رہ گیا ہو، لیکن دیکھا گیا کہ حضرت معمول کے مطابق اپنا سبق پڑھاتے رہے، کبھی اس سلسلے میں ناغہ نہیں کیا۔ عزیز دوستو، اللہ پاک نے موت بھی ایسی عطا فرمائی، جیسی زندگی گزاریں گے موت بھی ویسی آئے گی۔ پوری زندگی دنیا بکتے اسی میں گزرے گی۔ موت کے وقت ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی، ہم اہل نہیں ہیں اس بات کے، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان کریمیت سے، اللہ تعالیٰ کی شان غفاریت سے یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری موت بھی اس حال میں آئے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام ہم سے راضی ہو، ہمارے جانے پر مخلوق تو رو رہی ہو، لیکن جنازے میں ہم ہنستے ہوئے جا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسی موت ہمارے لیے مقدر فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا نذیر احمد صاحب، آپ حضرات سے بھی گزارش ہے، بڑے اونچے پائے کے آدمی تھے، عالم دین تھے، جنہوں نے 25 سال تک حسینیہ نگر کے اندر بلا معاوضہ 1 روپیہ نہیں لیا، 1 روپیہ نہیں۔ 25 سال تک حضرت نے وہاں جمعہ کے لیے، بیان کے لیے گئے، اور ہر جمعہ جاتے تھے پابندی کے ساتھ، بغیر کسی معاوضے کے۔ قریشی وار، کھاٹی وار میں حضرت کا معمول تھا، منگل کے روز تشریف لے جاتے، اور رمضان میں ظہر کے بعد ختم خواجگان ہوتا، اور عصر کے بعد حضرت درس قرآن سناتے تھے، تفسیر فرماتے تھے۔ اتنی بڑی خوبیوں کے مالک ہمارے درمیان سے گئے ہیں۔ موت العالم موت العالم، ایک عالم کی موت پورے جہان کی موت ہے، پورے عالم کی موت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے حسنات کو قبول فرمائے، اور امت دن بدن علماء کرام سے جدا ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ امت پر جو علماء کرام ہیں، مفتیان کرام ہیں، کتب ہیں، اولیاء کے بند، اولیاء اللہ ہیں، بزرگان دین ہیں، ان کا سایہ امت پر قادر قائم اور دائم فرمائے۔ اور حضرت مولانا نذیر احمد صاحب دیولوی رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے، تا حد نگاہ ان کی قبروں کو وسیع اور کشادہ فرمائے، اور ان کے جتنے بھی شاگردان ہیں، جتنے بھی محبت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور حضرت کی بال بال مغفرت فرمائے، اور ان